اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، معزز علماء ہوتے ہیں اور اس موضوع کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور اپنے علماء سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود دعائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر یکے بعد دیگرے گفتگو ہوگی۔ ایک سیریز ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز ہم کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ یہ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے؟ بہت ساری باتیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ سورت جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، بہت سے نام ہیں اس سورت کے، انشاءاللہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں سورہ فاتحہ اور اس کی جو معنویت اور اس کے جو مفاہیم ہیں ان پر کوئی بات مختصراً کہنے کی کوشش کروں، ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ بچہ توتلی زبان میں بات کرتا ہے اور پھر اپنے والدین سے کچھ مانگتا ہے، تو والدین کو اسے عطا کرتے ہوئے، دیتے ہوئے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ہم سے توتلی زبان میں کچھ مانگا اور ہم نے اسے عطا کیا، ہم نے اسے اس کی خواہش، ضرورت پوری کر دی۔ خواتین و حضرات، کیا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں بتا رہا کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، اور اپنا مقام، کہ میرا مقام کیا ہے؟ خواتین و حضرات، مانگنے کا طریقہ کیا ہے بلکہ عطا کرنے کا ایک بہانہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم مانگو، مجھ سے مانگو، اور کیسے مانگنا ہے تمہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں رکھی ہیں، انشاءاللہ سب پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، لیکن آج ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ فاتحہ۔ یہ سبع من المثانی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بار بار دہرائے جانے والی جو آیات ہیں، 7 آیات، سورہ فاتحہ میں تو 6 آیات ہیں، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے؟ قرآن کریم کو الگ رکھا گیا، سورہ فاتحہ کو الگ رکھا گیا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، اس کو بھی ذرا کھلوائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، آخری بات، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل، یعنی 1,24,000 انبیاء۔ ہر نبی جو آیا اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد ہی تو کی۔ وہ کون سی حمد تھی جو ابھی ہونی باقی تھی، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں کریں گے، ولدالین تک بات لائیں گے اور سیکھیں گے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ڈین ہیں۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری واجد علی صاحب۔ خواتین و حضرات، قاری واجد علی صاحب آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی حص لیتا ہے تو بہت ساری حصیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔
آپ دیکھ نہیں پاتے، لیکن الحمدللہ علامہ صاحب ابھی یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ بصارت نہیں تو کیا بصیرت تو ہے، کیا اچھی بات علامہ صاحب نے فرمائی۔ تو قاری واجد علی صاحب گزارش کروں گا سورہ فاتحہ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری واجد علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری واجد علی صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212352709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ سوالات میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ فرمائیے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ اس لیے سورۃ الفاتحہ کہلاتی ہے کہ یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ یوں اللہ کریم نے اپنے کلام کے سارے مضامین کو یہیں سے آغاز کرتے ہوئے کھولا ہے، اور وہ تمام
مضامین جو قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دیباچے کے طور پر اس مختصر سی صورت کے اندر سارے کے سارے بنیادی عقائد بیان فرما دیے ہیں۔ مثال کے طور پر جو 3 بڑے بنیادی عقائد ہیں جن کے اوپر پورا قرآن کا جو مضامین ہیں وہ گھومتے ہیں اور قرآن کا مضمون گھومتا ہے، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور تینوں کا تذکرہ اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ توحید کا ذکر شروع میں ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کریم کا ذکر ہے، اور پھر جب مالک یوم الدین کا ذکر ہے تو یہ روز جزا کا ذکر ہے، اس میں معاد آ گیا، آخرت آ گئی، اور جب اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کی ڈیفینیشن آئی صراط الذین انعمت علیہم، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، اور یوں بنیادی تینوں عقائد اللہ کریم نے اس کے اندر رکھ دیے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کے تمام مضامین کو کھولنے والی یہ صورت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اوپننگ چیپٹر آف دا قرآن، تو اس لیے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بہت سارے نام احادیث کے اندر آئے ہیں، روایات کے اندر آئے ہیں۔ علامہ سیوطی نے 25 نام ذکر کیے ہیں، اور بعض روایات ہیں کہ اس صورت کے 30 نام ہیں، اور مختلف روایتیں جب اس صورت کے حوالے سے آتی گئیں تو وہ اس کے نام بنتے گئے۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھ کے دم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ انہا رقیہ، کہ یہ دم بھی ہے، تو اس کا نام رقیہ پڑ گیا۔ اس کا نام شفا بھی ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلا؟ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص اس فاتحہ کو نہیں پڑھتا، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو گویا صلاۃ، اس کا ایک نام صلاۃ بھی قرار پایا، کیونکہ اللہ کریم نے یہ فرمایا حدیث قدسی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، آدھی نماز میں پڑھتا ہوں، آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے۔ اور اس کی جب تفصیل فرمائی تو تفصیل میں صرف سورہ فاتحہ ہی کا ذکر کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ فاتحہ ہی کو نماز فرمایا، لہٰذا سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ یوں یہ اس کے مختلف نام ہر ایک کا پس منظر ہے۔ جیسے آپ شروع میں انٹرو میں فرما رہے تھے سبع من المثانی، تو 7 مثانی بھی اس کا ایک نام ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ اور جہاں تک بات ہے ان 7 آیتوں کی کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے یا نہیں، اس میں دونوں نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ نازل تو ہوئی ہے، لیکن وہ صورت کا حصہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب اس کی 7 آیات کی جائیں گی تو 7 آیات کے لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض قرآن مجید کے اندر صراط الذین انعمت علیہم پہ ایک آیت ہے، اور پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ ایک آیت ہے، تو آخری آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 7 آیات کی گنتی پوری کی گئی ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کا حصہ ہے، اور وہ ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر کے یہ 7 آیات بنتی ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے۔ اب اس نقطہ نظر کو اس طرح سے زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے کہ چونکہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ الگ نازل ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، اور جب وہاں پہ نازل نہیں ہوئی تو وہاں پہ نہیں لکھی گئی اور پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صورت کا حصہ ہے، اور بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی اس آیت کے ساتھ، ان 6 آیات کے ساتھ ملا کے 7 آیتوں کا یہ حصہ بنایا سمجھا جائے، تو اس طرح سے یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے 7 آیات میں۔ لیکن اگر گنتی صراط الذین انعمت علیہم یعنی آخری آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بھی پوری کر لی جائے تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کے مضامین اور سورہ فاتحہ کے مضامین پھر بھی اسی طرح سے اس طرح سے بھی مکمل ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے، آپ نے جو شروع میں بات کی کہ آج ہم دعاؤں کا سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور دعاؤں کی تفصیل میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا ہے، تو بہت درست بات آپ نے انٹرو میں فرمائی کہ یہ اللہ کریم نے دعا بھی سکھائی ہے اس میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور سیدھے رستے پر لے کے چل اور اسی پہ قائم رکھ،
یہ دعا بھی سکھائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ طریقہ دعا کی تعلیم بھی عطا کر دی ہے کہ دعا کیسے کرتے ہیں وہ سارے کے ساری طریقہ اس کے اندر موجود ہے. یعنی جب آپ مالک یوم الدین تک کی آیات پڑھتے ہیں، یعنی اس میں اگر آپ بسم اللہ کو شامل کر لیں گے تو 4 آیات ہو جائیں گی، اور اگر آپ اس میں بسم اللہ کو شامل نہیں کریں گے تو 3 آیات ہوں گی. تو یہ آداب دعا ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر اس کے بعد اصل دعا ہے، استحقاق دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دعا کا استحقاق ہے، یہ حلف وفاداری ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں. جب تک یہ استحقاق ثابت نہ ہو دعا گویا وہ اس کی دعا کی حقیقت ثابت ہی نہیں ہوتی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ اصل دعا ہے. اور آخری آیت جو ہے یہ وضاحت دعا ہے کہ اللہ میں مانگنا کیا چاہتا ہوں، اور اس کی وضاحت بھی اللہ کریم نے خود ہی عطا فرما دی. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر دعا جو بھی مانگی جائے گی اس میں اللہ کی تعریف شامل کی جائے گی، اور اس میں اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنی نسبت اور رشتہ عبدیت کا اعادہ کیا جائے گا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اور پھر جا کے اپنے اس اصل مدعا کی طرف آیا جائے گا کہ اللہ میں مانگنا کیا چاہتا ہوں، اور پھر اس کی وضاحت کی جائے گی. اور واضح طور پر اللہ سے جو مانگنا ہے جامع دعا مانگنی چاہیے. اس میں یہ تعلیم بھی شامل ہے کہ دعا ہمیشہ جامع ہونی چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے ساتھ نہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے پوری زندگی کا وہ صراط مستقیم عطا فرما دے جس پر چل کر میں دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہدایت مجھے ملے گی تو تیری ہی جانب سے ملے گی، کسی اور جانب سے آئی ہوئی ہدایت نہیں ہو سکتی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں قرآن کریم کا خلاصہ دیباچہ سورہ فاتحہ. ذرا ارشاد آپ فرمائیے کیونکہ اتنا بڑا موضوع ہے یہ، اور ایک ایک آیت پہ ہمیں آپ سے بات کروانی ہے. ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو موضوع آپ نے مشترکہ قرار دیا ہے دعا، یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں اعلان ہوا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہو تو اللہ کو تمہاری پرواہ بھی نہیں رہے. اللہ اکبر. تو یہ کس قدر بنیادی ستون ہے یہ دعا کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے اللہ کو تمہیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ. تو انشاءاللہ یہ دعا کے موضوع پر آپ بہت سارے مضامین لائیں گے اور سب گفتگو ہوگی. اس سورہ فاتحہ میں بھی ایک غیر معمولی نوعیت ہے، ایک معمولی غیر معمولی کشش ہے. ضمناً ایک بات مجھے یاد آ گئی جی. کہ اس سورہ فاتحہ نے، بلکہ اس کی پہلی 2 آیتوں نے ایک بہت بڑے پی ایچ ڈی ہندو کو مسلمان کر دیا. میں مونٹریال گیا تھا تقاریر کے سلسلے میں، تو ہمارے میزبان نے خواہش کی کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پہلے ہندو تھے اب دائرہ اسلام میں ہیں، کہ آپ ان سے ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا جی چلتے ہیں. خیر میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی آپ ادھر سے ادھر کیسے آ گئے؟ کہنے لگے جب میں ہندوستان میں تھا تو اپنے مذہب سے بیزار تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم خود بت بناتے ہیں، خود اس کو پوچھتے ہیں، اس کو اپنا مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں. یہ میرے ذہن میں نہیں آتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ وہاں کے ماحول میں اس پر بات نہیں کر سکتا تھا. جب یہاں آیا تو آزاد فضا ملی. میرے اندر تجسس تھا کہ بھئی کوئی صحیح مذہب میں اختیار کرو. تو میں نے مختلف مذاہب پڑھے، زرتشتیوں کو پڑھا تو اس میں آگ کی پرستش ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. پھر میں نے توریت کو پڑھا تو اس میں تفریق نظر آئی کہ بنی اسرائیل جرم کریں تو ان کی سزا مختصر ہوگی، اور غیر بنی اسرائیل جرم کریں تو کی سزا بہت بڑی ہوگی. یہ بھی مجھے پسند ہے. پھر میں نے انجیل پڑھی تو اس میں صرف چند واقعات، چند قصص نظر آئے تو مجھے کوئی دل نہیں کھچا. ایک مسلمان پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن پڑھ لیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے قرآن لا کے دیا. میں نے جو پہلی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. میں نے کہا یہ بات ذرا مجھے دل کو لگ رہی ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ کی ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے. سبحان اللہ.
اور رسول صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے پڑھی تو میرے دل نے کہا کہ یقیناً یہی مذہب صحیح ہو سکتا ہے جو اللہ کی یوں نوعیت پیش کر رہا ہے کہ ساری تعریف اس ذات واجب کے لیے ہے کہ جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کسی نے مجھے بتایا کہ سرکار دو عالم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ ان آیتوں نے میرے دل کو مہمیز کیا کہ یقیناً یہی کتاب اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے کہ جو پوری کائنات پر ایک ساتھ نگاہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتا گیا، پھر اسی سورہ کو پڑھتا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے صحیح راستے پر گامزن رکھنا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا عتاب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو میرا دل کھلتا چلا گیا، اور جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتا گیا میرا دل مطمئن ہوتا چلا گیا کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اس خالق کا کلام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب میں پوری طور پر مطمئن ہو گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا بھی اس کتاب پر یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ لوگوں نے بتایا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چنانچہ میرا دل مکمل طور پر مطمئن ہو گیا اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ایک نصیحت، ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ جن تک اب تک قرآن نہیں پہنچا ان تک پہنچایا جائے، ان تک پہنچایا جائے، اور انہی کی زبان میں ٹرانسلیشنز پہنچا دیے جائیں تاکہ ان کی دل کی کلی کھلے اللہ، اور دیکھیں کہ اللہ نے جو کلام بندگان خدا کے لیے نازل کیا ہے وہ کس قدر اہم ہے، اس میں کتنی جاذبیت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ، یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن ہدایت کرے گا اس راستے کی طرف جو سب سے پائیدار، سب سے زیادہ مضبوط راستہ ہے۔ بسم اللہ سے آغاز ہر سورے کا ہوا۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو سورہ نمل میں درمیان سورہ میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے نزدیک چونکہ قرآن میں ایک حرف بھی زیادہ نہیں ہے، جی، پورا قرآن جتنا نازل ہوا سرکار دو عالم پر وہی بے عینی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سے ہمارے نزدیک بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور یقیناً انسان جب کوئی سورہ پڑھنا چاہے تو اسے سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور شروع کرنا چاہیے، اس سے کہ جبریل امین جب آئے سرکار دو عالم کے پاس تو پہلے بسم اللہ پڑھی پھر سورہ کا آغاز کیا۔ یہ روایت بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل امین آتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تب میں سمجھ جاتا تھا کہ اب نیا سورہ نازل ہونے والا ہے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جتنے سرکار دو عالم پر سورے نازل ہوئے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر سورے کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے اور بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس بندے نے میرے نام سے ابتدا آغاز کیا ہے اس کام کا، تو اس کام کو منزل تک پہنچانا اور برکت دینا یہ میرا کام۔ اور اسی لیے حضور اکرم کا ارشاد بھی ہے کہ جس کام میں میرے نام سے آغاز نہ کیا جائے وہ بے برکت رہے گا، اللہ بے برکت رہے گا۔ لہذا انسان کو آغاز کرنا چاہیے اللہ کے نام سے۔ اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے، جب انسان کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر آغاز کرے گا تو اس کے دل میں خیال ہے کہ میں نے اللہ کا نام شروع کیا ہے، نام سے شروع کیا ہے، کوئی ایسا اس میں کام نہ کروں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر عمل میں اگر وہ عمل آغاز سے پہلے اللہ کا نام لے لے گا تو خود بخود اس کے دل میں یہ تصور میں پیدا ہو جائے گا کہ میں اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہیے، خلاف حق بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے کام کا آغاز اللہ سے کیا، اللہ کے نام سے آغاز کیا ہے تو میں اس پورے عمل کی تکمیل کے دوران پیش نظر رکھوں کہ میں نے اس ذات واجب کے ساتھ آغاز کیا ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے۔ اب یہ مالک کا لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ ملکیت کیوں بتا رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی گفتگو سبحان اللہ کیا عطا فرمائی علامہ صاحب نے۔ اب سورہ فاتحہ پر ہم چاہ رہے ہیں ذرا گفتگو کا آغاز ہو جائے، جس کے تعلق سے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے
الحمدللہ رب العالمین، یہاں ہم سے کیا مراد ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی بات رکھ رہا ہے، عالمین سے کیا مراد ہے، ارشاد فرمائیے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، جی تو الحمد میں جیسے آپ نے شروع میں جو ترجمہ پیش کیا تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں جو ہی کا لفظ آیا اس میں اگرچہ اس کا مفہوم کسی حد تک ادا ہو گیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ الحمد جب حمد کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو اس میں استغراق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف، اور جب حمد تعریف کی قسم ہی وہ ہے، یعنی بہت سارے الفاظ تعریف کے لیے آ سکتے ہیں، اور عربی کے اندر بھی، عربی زبان کے اندر بھی دیگر الفاظ موجود ہیں تعریف کے لیے، لیکن یہ جو خاص لفظ ہے حمد کا، یہ تعریف ہوتی ہی وہ تعریف ہے جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور الحمد کا مطلب ہر قسم کی وہ تعریف جس میں انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ الحمد ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہیں سے گویا انسان کا مقصد زندگی بھی طے ہو رہا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حمد ہی بیان کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزاریں، زبانی شکر بھی اور جسمانی اور عملی شکر بھی۔ اس طرح سے زندگی گزرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی ہوگی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، قرآن نے کہا کہ ہم نے دو راستے بتا دیے ہیں، چاہے کوئی شخص کفر والی زندگی گزار لے، چاہے کوئی شکر والی زندگی گزار لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر والی زندگی کی طرف یہاں ابتدا ہی میں وہ اشارہ کر دیا گیا ہے، اور وہ مقصد بتا دیا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے کرنی ہے، شکر اسی کا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین اور کوئی ہے نہیں، اس لیے ہر قسم کی تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اور رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی مالک، اور رب کا معنی روزی رساں، اور رب وہ ہوتا ہے جو عربی میں کہتے ہیں انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، جو کسی چیز کو اس طرح سے پالے کہ ہر مرحلہ حیات پہ اس کی نگرانی بھی کرے، اور اس کے لیے ہر طرح کے وسائل حیات بھی مہیا کرے، الی حد التمام، یہاں تک کہ وہ اپنے عروج اور کمال کو پہنچ جائے۔ یوں عالمین کی ہر چیز کو، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، اور عالمین کا مطلب تمام جہان۔ ہم صرف دو ہی جہانوں کو جانتے ہیں، ایک یہ جہان اور ایک اگلا جہان جس کو ہم آخرت کا جہان کہتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بہت سارے جہان ہیں۔ ایک انسانوں کا جہان ہے، اور ایک جانوروں کا جہان ہے، سمندروں کا جہان ہے، خشکی کا ہے، فضاؤں کا ہے، حجر ہیں، شجر ہیں، مختلف نباتات و حیوانات، ہر چیز کے جہان کا، دنیا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا وہ پالنے والا ہے، اور وہ صرف مالک نہیں ہے، صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو پالنے والا ہے اس طرح کہ ہر مرحلہ حیات پہ ان کو روزی بھی عطا کرتا ہے، اور ہر چیز کے وسائل حیات بھی مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی پتھر کے اندر کوئی کیڑا پل رہا ہے تو اس کو پالنے والا بھی وہ ہے۔ تو جو ہستی کائنات کی ہر چیز کو اس طرح سے پالنے والی ہو، وہی مستحق ہے اس بات کی کہ ہر طرح کا شکرانہ اور ہر طرح کا عملی اور زبانی شکر اسی کے لیے ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا فقرہ ہے، یہ ایسا جملہ ہے جو اصل میں مقام معرفت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس کو اس طرح سے معنوں کی اور مفہوم کی گہرائی کے ساتھ پڑھ لے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہنچ جاتا ہے کہ میں کس رب کی بات کر رہا ہوں، کس رب کی تعریف کی بات کر رہا ہوں، اور گویا انسان پوری زندگی اسی کی حمد میں زندگی گزارے۔ اور قرآن کی ابتدا الحمد سے ہوئی، اور انتہا کہاں سے ہوئی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے کہ وہاں پہ اعوذ ہے، یہاں پہ الحمد ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی ساری اللہ کے شکر میں گزارنے کے لیے ہے، اور جہاں کہیں اس شکر میں عملی اور زبانی طور پر جہاں کہیں رکاوٹ پڑے تو رکاوٹ ڈالنے والا شیطان لعین ہے، تو وہ جو رکاوٹ پڑے تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے بھی اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یوں پورا قرآن
اس پورے مضمون کا احاطہ کر دیتا ہے ابتدا سے انتہا تک، اور شروع میں بھی ربوبیت رب کا ذکر ہے اور آخرت میں بھی ربوبیت کا ذکر ہے۔ گویا عبدیت رب کو جانچنے کے لیے اور رب کی عبدیت میں آنے کے لیے جو مقام معرفت ہے، انسان کو جو معرفت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اس پہلے فقرے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، اس پہلی آیت سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو معنوں کی گہرائی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھ لے اور اس پر غور و فکر کر لے۔ سبحان اللہ، ربوبیت الحمدللہ رب العالمین سے لے کے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی رب، ربوبیت، پناہ میں آنا، اللہ اکبر، کیا اچھا نقطہ ارشاد فرمایا۔ اب فوراً یہاں پر ربوبیت بھی ہو گئی، اس کے فوری بعد رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، اللہ اکبر، کیسے کیسے مراحل ہیں، ارشاد فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ انتہائی عظیم سورہ، جی، اور اس میں بار بار انسانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا اقرار کریں، اعلان کریں، احساس کریں۔ اور غور کیجئے، کسی بھی مسلمان کے لیے کم از کم روزانہ 60 مرتبہ واجب ہے اللہ کی رحمت کا اعلان کرنا، سبحان اللہ، کم از کم 60 مرتبہ۔ اس سے کہ کوئی بھی نماز بغیر بسم اللہ کے، بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہوگی۔ سورہ الحمد شروع کریں، پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد دوبارہ پھر الرحمن الرحیم، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان ہے۔ کم از کم 17 رکعتیں واجب ہیں انسان پر، تو بسم اللہ میں وہ 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان کرے گا، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم میں 2 مرتبہ رحمت کا اعلان کرے گا۔ اچھا، اختیار ہے کہ انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ الحمد پڑھ سکتا ہے، تو 17 رکعت میں 17 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھے گا اور 17 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ ٹھیک، 17 رکعتوں میں ہر رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور ہر بسم اللہ میں 2 مرتبہ رحمت کا اعلان ہے، تو 17 دونی 34 یہ ہو گئے۔ ٹھیک، اس کے بعد سورہ پڑھے گا الحمدللہ کے بعد الرحمن الرحیم، بے شک وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اس میں پھر 34 مرتبہ اس نے 17 رکعت میں 34 مرتبہ پڑھا، تو 34 34 68، ٹھیک، 68 مرتبہ۔ تو یہ جب صرف واجب پر اکتفا کرے، ٹھیک، اس کے علاوہ نوافل پڑھے، مستحبات پڑھے، دوسری نمازیں پڑھیں، جتنی نماز پڑھے گا ہر نماز میں اللہ کی رحمت کا بار بار اعلان کرے گا، ٹھیک، تاکہ اس کے دل میں احساس پیدا ہو کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، سبحان اللہ، میرا اپنا وجود اس کی رحمت کا کرشمہ، یہ زمین اس کی رحمت کا کرشمہ، یا آسمان اس کی رحمت کا کرشمہ، آفتاب کی تمازت اس کی رحمت کا کرشمہ، ماہتاب کی خنکی اس کی رحمت کا کرشمہ، ستاروں کی چمک اس کی رحمت کا کرشمہ، پھولوں کی مہک اس کی رحمت کا کرشمہ، پھلوں کی مٹھاس اس کی رحمت کا کرشمہ، کائنات میں جو بارش کا نزول ہے اس کی رحمت کا کرشمہ، کائنات میں جو کچھ ہے اس کی رحمت کا کرشمہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، مخصوص رکھیں، جو قیامت کے روز عطا کرے گا، امت میں تقسیم کر عطا کرے گا۔ اور پھر اس ایک ساتھ مسلمان اس بات پر غور کرے کہ اس کائنات میں اللہ کے نبی 1,24,000، مگر ان میں محبوب ایک ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور ان کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، وَمَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا إِلَّا رَحْمَةً رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اچھا، اب رحمان اور رحیم جی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رحمان یعنی رحمان الدنیا والآخرہ، اور رحیم یعنی آخرت میں انسان مومن اہل ایمان پر بہت رحم کرنے والا، چونکہ دنیا میں مومن، کافر، مشرک، منافق، جتنے طبقات ہیں انسانوں کے، ملحد، سب اس کی رحمت سے فیض یاب ہے، چونکہ ہر سانس ایک رحمت ہے۔ جو اللہ بارش نازل کرتا ہے اس سے مسلمان بھی فیض حاصل کرتا ہے، غیر مسلمان بھی۔ جو اللہ نے میوے پھیلا دیے ہیں کائنات میں، ان سے مسلمان بھی فیض حاصل کرتا ہے، غیر مسلم بھی فیض حاصل کرتا ہے۔ تو اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ان سے دونوں فیض یاب ہوتے ہیں، مگر آخرت میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے صرف مومن صاحب ایمان فیض یاب ہوگا۔ یعنی رحمان اسم خاص ہے، اسم خاص اور ہے، صفت عام ہے، صفت عام ہے، اور رحیم اسم عام ہے اور صفت خاص ہے، اللہ اکبر۔ کہ یہ جو اللہ کے انعامات ہیں اس کے لیے مخصوص ہیں، جو قیامت میں
اہل ایمان میں شامل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت ہے وہ اہل ایمان سے مخصوص سے منسوب ہے، اور رحمانیت دونوں کے لیے ہے، تمام تمام بنی نوع کائنات انسان کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ مخلوقات کے لیے۔ وہ ارحم الراحمین ہے اور سرکار دو عالم رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کی بات ہوئی، اب یہ مالک یوم الدین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ یوم یعنی مالک یوم الدین، اب یہ روز جزا، یہاں پر یوم الدین، تو یہ ان میں کیا ربط ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کیوں ظاہر کر رہا ہے یہاں؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، مالک یوم الدین پر گفتگو کرنے سے قبل میں تھوڑی سی الرحمن اور الرحیم پر بات کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک الرحمن اور الرحیم کے الفاظ کا فرق ہے، ایک تو مفسرین کا وہی نقطہ نظر ہے جو علامہ صاحب نے ذکر کیا، اور دوسرا نقطہ نظر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اصل میں دونوں الفاظ رحمان اور رحیم، اس میں خاص اور عام کی نسبت یوں ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان عربی قواعد کے اعتبار سے کسی چیز میں جب وقتی جوش آتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے تعبان، جیسے جاعان، کوئی شخص بہت بھوک لگ رہی ہو اس کو تو کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ بھوکا ہے، جاعان، اور عطشان جس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو، بہت زیادہ تھکا ہوا ہو۔ تو یہ الرحمن گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر جو جوش کا پہلو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو رحیم ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اس کے اندر ایک استقلال پایا جاتا ہے، اور اس وزن پہ اللہ کریم کی جتنی بھی صفات آتی ہیں اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ بھی اس کے اندر یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ رحیم فعیل کے وزن پہ وہ مستقل صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت کرتا ہے، اور رحمان وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ جس بندے سے شکر کا رویہ دیکھتا ہے، اور بندے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہے وہ جتنی زیادہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف کرتا ہے اور بار بار تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمان اور رحیم کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، یوں بندے اور اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ پہلا فقرہ مقام معرفت تھا، یہ فقرہ مقام امید ہے۔ پھر انسان مالک یوم الدین جب پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اس روز جزا کے لیے تیار بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دل ہی دل میں خوف محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اس دن کیا ہونے والا ہے، اس دن کا مالک تو ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کا مالک بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، آخرت میں ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے۔ یہاں روز جزا کا مالک اس لیے کہا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو پھر کوئی نہیں بولے گا، بولنے والا کون ہوگا اللہ کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے؟ تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کے لیے، اسی کے پاس ساری قوت اور طاقت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قوت اور طاقت آج بھی اللہ کی ہے۔ فرق ان دونوں باتوں میں یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں امتحان کے لیے جو چھوٹا موٹا اختیار دیا ہوا ہے، جو چھوٹی سی طاقت دی ہوئی ہے، جو وقتی اختیار ہے، جو عطائی اختیار ہے، جو امتحان کے لیے ہے، جس کی وجہ سے ہم فرعون بن بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس جسم کا امین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اختیار دیا ہے اس کا ہمیں امین بنایا ہے، اس کا ہمیں راعی بنایا ہے۔ جب ہم اس کو یہاں مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارا اصل میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ اختیار بھی چھین لے گا، اور اس دن یہ سارا اختیار بالکل ختم ہو جائے گا۔ جو عطائی اور وقتی اختیار کسی کو دیا تھا، جو کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ، یہ اختیار بھی چھن جائے گا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین کہ روز جزا کا وہ خاص مالک اس لیے ہے کہ اس دن یہ تمہارے چھوٹے موٹے اختیار بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس دن روز جزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ یہ امتحان کی دنیا ہے، یہ امتحان کا جہان ہے، یہ دارالامتحان ہے، وہ دارالجزا ہے۔ دارالجزا میں جب پہنچیں گے تو یہ سارا اختیار چھن چکا ہوگا، کیونکہ امتحان مکمل ہو چکا ہوگا، پیپر چھین لیا گیا ہوگا اور سٹاپ رائٹنگ کہہ دیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم اللہ کے دربار میں پیش ہو
چکے ہوں گے اور اس وقت کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین, اور اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مقام خوف ہے. بات مقام معرفت سے چلی تھی, مقام امید پہ آئی, پھر مقام خوف آیا, اور یوں پھر آیات آگے بڑھتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مشرکین نے مکہ, علامہ صاحب, وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن روز قیامت کو نہیں مانتے تھے. تو اگر یہ روز قیامت اور جزا اور سزا اس کو نکال دیا جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ مالک یوم الدین, کہ تمہیں اٹھنا ہے ایک دن. وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنائے, تو یہ کہیں گے اللہ نے بنائے. اللہ اکبر. تو پھر قیامت کو کیوں نہیں مانتے؟ ارشاد. اور اس پروگرام کو یہاں تک ہم ابھی روکیں گے اسے, کیونکہ وقت مکمل ہوا, اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم اگلے پروگرام میں آغاز کروائیں گے. ارشاد. یہ جو مشرکین تھے اللہ کو کا اقرار کر لیتے تھے جب ان سے سوال ہوتا ہے آسمان و زمین کیسے پیدا کیا, اللہ, لیکن اس سے کامل لا تعلق رہتے تھے. ٹھیک. جیسے آج بھی مشرکین کا عالم یہی ہے. ہندوستان میں آپ جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں ہر سال بتوں کی رینویشن ہوتی ہے, نئے نئے بت بنائے جاتے ہیں, پرانے کے رنگ روغن کو تبدیل کیا جاتا ہے. بنانے کا اندازے کی مٹی سے یا کسی اور اسٹیپ سے بنایا, پیکر بناتے ہیں انسانی پیکر بنا کے مرد بنا دیا تو وہ رام جی ہیں, عورت کی شکل دی, خوبصورت بنا دی تو وہ سیتا جی ہیں, اس پر کالا پینٹ کر دیا تو وہ کالی مائی ہیں, انسانی پیکر بنا کے اس کی ایک ہاتھی جیسی سونڈ بنا دی تو وہ گنیش جی ہیں, ایک پیکر بنا کے اس کی دم لگاتی تو وہ ہنومان جی ہیں, کسی کے 2 ہاتھ بنا دیے, کسی کے 4 ہاتھ بنا دیے, کسی کے 6 ہاتھ بنا دیے. جب تک بنا رہے ہیں وہ ان کی مخلوق ہیں. بنانے کے بعد مندر میں رکھ دیا تو اب وہ اس کو اپنا خالق مانتے ہیں. بیمار ہوں شفا مانگیں گے, پریشان ہوں پریشانی کا ازالہ مانگیں گے, رزق میں کمی ہو تو ازالہ مانگیں گے, حتیٰ بارش نہ ہو رہی ہو تو اسے جا کے مانگیں گے. جو عاجز مطلق ہے اس سے سب کچھ مانگیں گے, جو قادر مطلق ہے اس سے کچھ نہیں مانگیں گے. اللہ. یہ انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. حضرت نوح کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. پوچھا جاتا ہے بھئی تم کیوں ان کو پوجا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا نے کہا ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. قرآن نے آنے کے بعد کہا کہ نہیں, یہ سارے جتنے تمہارے ڈھکوسلے ہیں یہ سب باطل ہیں. اس ذات واجب کو مانو جس نے کائنات کو پیدا بھی کیا ہے, پرورش بھی کر رہا ہے. ٹھیک. اور یہ جو آپ آخری اس کا جملہ ہم نے اس وقت پڑھا کہ مالک یوم الدین, یہ چونکہ انسان روزانہ کم از کم واجب نمازوں میں 17 مرتبہ اقرار کرے گا کہ مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک تو وہ ہے. تو اس کے دن میں احساس پیدا ہو جائے کہ اپنے باقی زندگی کے معاملات میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ کروں, کوئی ہیرا پھیری نہ کروں, ذخیرہ اندازی نہ کروں, رشوت نہ لوں, چوری نہ کروں, کسی نامحرم پر خواہ نکاح نہ ڈالوں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک وہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. دنیا میں یقیناً اس نے ملکیت دی ہے ہمیں, ہم اپنے گھر کے مالک ہیں, اپنے مکان کے مالک ہیں, اپنے جائیداد کے مالک ہیں, اپنی زمین کے مالک ہیں, اپنے باغ کے مالک ہیں, اپنے کار کے مالک ہیں, اپنے ٹیلی فون کے مالک ہیں. ان تمام چیزوں کے مالک ہم ہیں, اور اسی لیے میراث منتقل ہوگی. جب باپ چلا جائے تو بیٹے کو میراث ملے گی. کیوں؟ اس لیے کل تک باپ مالک تھا, آج بیٹا مالک ہے. تو دنیا میں بہت سے مالک ہیں, لیکن قیامت میں کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہوگا سوائے ذات واجب کے. تو قدرت یہ چاہتی تھی کہ بندوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ اگرچہ تم دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کے مالک ہو اور یہ ملکیت عارضی ہے, جب تمہاری سانس بند ہو جائے گی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی, مگر وہاں جو مالک ہے وہ حقیقی مالک ہے. جب حقیقی مالک ہے تو تمہیں اپنے ہر عمل میں, اپنے ہر قول میں, اپنے رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں, کردار میں اس ذات واجب کو پیش نظر رکھ رہا ہے کہ جو وہاں کا اختیار رکھنے والا ہے, اور وہی تمہیں وہاں اس عمل کی جزا دینے والا ہے. اس لیے کہ دنیا دار امتحان ہے, آخرت دار جزا ہے. امتحان ختم ہو جائے گا, جزا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات, آج سے ہم نے آغاز کیا ہے ایک نئے سلسلے کا, نئی سیریز کا, قرآن کریم میں موجود دعائیں. پہلا پروگرام سورہ فاتحہ پر, اور سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک گفتگو ہماری مکمل ہوئی. مکمل کیا ہوئی, قرآن کریم پہ گفتگو تو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی.
انشاءاللہ اسی سفر کو لے کر آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے اور اپنے انہی معزز علماء کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں۔ ایک بات یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے دونوں معزز علماء سے اگلے اپنے پروگرام میں کہ یہ نعبدو کیوں آیا ہے، یہاں جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، بہت عمدہ۔ تو یہ بھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا بڑا ممنون، علامہ سید رضی جعفر صاحب کا بڑا ممنون، قاری واجد علی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ حضرات تشریف لائے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دینے سے قبل کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے گا کہ آج کے ونر کون ہیں۔ جناب آج کے وزر ہیں محمد شہباز اسلام آباد۔ محمد شہباز صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسد لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ حاسد لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔